آگے کیا آ گیا؟ پھر وہی مسئلہ آ گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان، پڑھ لو، کیوں ڈر گئے؟ محمدن خلیلہ، اسی طرح پڑھتے ہو، رسولہ حبیبہ، اسی طرح پڑھتے ہو نماز میں؟ کیا پڑھتے ہو؟ نہیں، انڈیا پاکستان میں کیا پڑھتے ہو؟ بنگلہ دیش میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن، یعنی نماز میں تو کہتے ہو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور سلام پھر کے کہتے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ کرم فرمائیں۔ حضور نے ان کو خط لکھا ہے نا، جب پیر جھوٹ بولتے ہوں تو ان بیچاروں کا یا میرا یا آپ کا کیا قصور ہے؟ جب پیر کہتے ہوں کہ حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے ادارے میں آنا ہے، میری ٹکٹ کا انتظام بھی تم نے کرنا ہے، نہ ایمان سے کہو حضور جب معراج پہ گئے تھے تو اسی مولوی صاحب نے ٹکٹ بھیجی تھی؟ نہیں، جب حضور معراج پہ گئے لاکھوں انبیاء نے استقبال کیا تو ٹکٹ کس نے دی تھی؟ کس ایئر لائن کا انتظام تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں نہیں بولا گیا، لیکن پھر بھی پیر زندہ باد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ بہت بہت قابل بندے جو ہیں، بڑے بڑے جینیس بندے جو ہیں، دولت اور عورت کی محبت میں بھٹک گئے، حالانکہ بڑے قابل لوگ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب حضور پاک نے، رحمت دو عالم نے، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، یہ مسئلہ بنا لیتے ہیں نا جی، اور جی نماز میں کہتے ہو نا السلام علیکہ، تو حضور حاضر ناظر ہو گئے نا، پھر نماز تو حضور کی ہو گئی، اللہ کی تو نہ رہی۔ اور جی کاف خطاب کا آ گیا ہے، اگر فرعون نے قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا الم نربک فینا ولیدا، الم نربک، کاف خطاب ہے، اب ہم جب قرآن پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے یا بدل لیں گے؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہی ہے، بات وہی ہے، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو نماز دی ہے، ان کو معراج تو نہیں مل سکتا، لیکن معراج والی حکایت جو ہے وہ ہر نماز میں دہراتے رہیں تاکہ تیرا معراج قیامت تک زندہ رہے۔ اسی لیے ہے کہ نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، اسی لیے ہے کہ جب نماز پڑھیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی حالت ہو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کأنک کا گویا کہ دیکھ رہے ہو، حقیقت تو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور کیا علماء نے بڑی بات کی ہے کہ اب تو ہے کأنک تراہ ہو، اگر تم پکے نمازی رہے تو قیامت والے دن یہ کاف ہٹ جائے گا، پھر انک تراہ ہو جائے گا کہ تم حقیقتاً دیکھو گے اپنے رب کو۔ کہہ دو الحمدللہ، دعا کریں کہ اللہ قیامت میں ہمیں اپنی دیدار سے محروم نہ فرمائے، اور زندگی میں سرکار دو جہاں کے خواب میں زیارت سے محروم نہ فرمائے۔ دل سے دعا کر لو، یا اللہ ان آنکھوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اب ان آنکھوں کو بدل دے دیدار محمد مصطفیٰ۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہ جب راضی ہو جائیں تو حضور فرماتے ہیں
کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی، انبیاء کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، تمام مخلوق کھڑی ہوگی، تو جنت کا سب سے پہلا حلہ اور جوڑا جو ہے لباس کا، وہ میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے کتنا اچھا سوال کیا، پوچھا کہ کب لگا یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں میرے دادے کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے ابراہیم کو جوڑا پہناؤ۔ خدا کے لیے مسلمانوں کعبے میں بیٹھے ہو، کچھ کعبے کا لحاظ کرو۔ آج اللہ تمہیں وہاں لے آیا ہے جس شہر میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوا ہے، جس شہر میں حضرت جبریل آیا ہے، جس شہر میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے، جس شہر میں حضور نے طواف فرمائے ہیں، جس شہر میں حضور نے صفا پہ دوڑے ہیں اور اعلان کیے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ ساری توحید تو صفا پہ کھڑے ہو کے حضور نے سمجھا دی۔ تو حضرت ابراہیم پہ جب امتحان آیا ہے، فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ابراہیم اپنے بندے کی مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اجازت ہے، میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ فرشتہ آیا، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم الخلیل، اللہ نے مجھے پہاڑوں پہ مقرر کیا ہے اور اتنی طاقت دی ہے کہ میں پہاڑوں کو چاہوں تو ملا دوں، اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دشمنوں پہ پہاڑ ڈال دوں۔ حضرت خلیل نے فرمایا آپ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں۔ سارے فرشتے آتے رہے، آخر میں حضرت جبریل آئے کہ یا ابراہیم الخلیل، میں تو اللہ اور آپ کے درمیان میں رسول ہوں، واسطہ ہوں، قاصد ہوں، آپ مجھے تو حکم دیں۔ فرمایا جبرائیل مجھے تیری بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے مسلمان تو جناب کہتے ہیں جی میں پیر کی مزار پہ بیٹھا تھا کہ مجھے آواز آئی۔ کبھی پتہ بھی ہے تمہیں کہ آواز کس کی ہوتی ہے؟ گمراہ کو مزید گمراہ کرنے کے لیے شیطان دھوکے دیتا اور بندہ سمجھتا ہے قبر والے سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت عبد القادر کو دھوکہ دیا، جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، فرماتے ہیں میں تہجد پڑھ رہا تھا، ایک درخت کے نیچے سارا درخت منور ہو گیا، روشنی پھیل گئی اور آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر، آج کے بعد تمہیں میں نے اپنی شریعت کی تمام تکلیفیں معاف کر دی ہیں۔ میں نے سلام پھیرا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان فوراً حاضر ہو گیا انسان کی شکل میں اور کہنے لگا کہ عبد القادر چونکہ تم صرف پیر نہیں ہو، عالم بھی ہو، تیرے علم نے آج تمہیں میرے قید، میرے مکر سے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے علم نے نہیں، مجھے اللہ نے بچایا ہے، ورنہ کئی عالم گمراہ ہو گئے، معتزلی بن گئے، کرامیہ بن گئے، قدریہ بن گئے، مشبہہ بن گئے، کئی لوگ جو ہیں علم والے قادیانی بن گئے، کئی لوگ جو ہیں اہل بدعت بن گئے، کئی لوگ جو ہیں رافضی بن گئے، کئی لوگ جو ہیں دین کی پٹری سے اتر گئے، بڑے بڑے علم والے، یعنی فحول العلماء، اتنا بڑا علم تھا ان کا، علم دیکھو تو ٹوپی گر جائے، لیکن گمراہ ہو گئے۔ علم نہیں بچاتا، بچانے والا کون ہے؟ تو آخر میں حضرت جبریل نے کیا بڑی بات کی، انہوں نے کہا اچھا خلیل اللہ، ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں نا، اللہ کے حکم کے بغیر تو ہم آ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر تمہیں پھر بھی منظور نہیں ہے تو کم سے کم اپنے اللہ سے تو دعا مانگو۔ یہ توحید ہے۔ حضرت خلیل مسکرائے اور فرمایا جبرائیل پہلے مجھے یہ بتاؤ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں؟
دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب وہ جلانے پہ راضی ہیں تو خلیل بھی مرنے پہ راضی ہے۔ جو جانتا ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دیکھ رہا ہے اس کو جتلانے کی کیا؟ احسان کروں گے میں اپنی جان دے رہا ہوں؟ اگر آج جلیل میرے جلانے پہ راضی ہے تو خلیل جل جانے پہ راضی ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ توحید حلوے کھانے کا نام نہیں ہے، توحید 11ویں کے دودھ پینے کا نام نہیں ہے، عرس منانے کا نام نہیں ہے، امام جعفر کے کونڈے کھانے کا نام نہیں ہے۔ توحید تو اللہ کے راستے میں مٹ جانے کا نام ہے۔ اب دیکھو جب خلیل نے توحید پہ ثابت قدمی دکھائی، پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ جب حضرت ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب اللہ نے فرشتوں کو نہیں فرمایا کہ جا کے آگ کو کہہ دو یا جاؤ آگ کو ٹھنڈا کر، فرمایا نہ میرا خلیل میرے سوا کسی کی نہیں سنتا تو اس کے لیے ہم حکم بھی خود جاری کریں گے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا بردن ٹھنڈی ہو جا، اور آگے فرمایا سلامن، اگر سلامن نہ فرماتے ہیں تو اتنی ٹھنڈ ہو جاتی کہ آدمی ٹھنڈی برداشت نہ کر سکتا، اس لیے حکم دیا کہ نہیں معتدل ہو جا۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا علی ابراہیم، صرف ابراہیم پہ، اگر اللہ یہ بھی نہ فرماتے پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔